الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ قرآن کریم کی ایک آیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے اسباب تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون فائدہ یہ ہوگا کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی دے دے۔ جو حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، فرمایا خدا کی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی انسان، کوئی بھی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ بندہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا شروع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ایمان کی نشانی یہ بتلائی کہ جو انسان اپنے لیے چاہتا ہے وہی انسان، وہی خواہش، وہی تمنا اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ ایک انسان، ایک بندہ چاہتا ہے کہ میرا کاروبار اچھا ہو، تو دوسرے کے لیے بھی اس کے دل میں خواہش ہونی چاہیے کہ میرا جو یہ بھائی ہے اس کا بھی کاروبار اچھا ہونا چاہیے۔ ایک آدمی نیک آدمی ہے اور نیک اعمال میں وہ انسان لگا رہتا ہے، اس کے دل کی خواہش ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اب دوسرے بھائی کے لیے اس کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان نیک اعمال کی توفیق دی ہے، میرے اس بھائی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق دے دے۔ تو بات دراصل یہ ہے، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، اور 3 باتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اور ایک ایمان والے کی کامیابی کی ضمانت دی۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہمیشہ رہنا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، کہ انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس قدر ہو کہ چاہے وہ تنہائی میں ہو، چاہے وہ ظلمت میں ہو، چاہے وہ بازار کے اندر ہو، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر ہو، کہیں پر بھی کسی جگہ پر بھی وہ انسان ہو، کوئی بھی عمل کر رہا ہو، اس انسان کے دل میں یہ اندیشہ اور یہ ڈر انسان کے دل میں ہونا چاہیے، یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور کل قیامت میں میدان حشر میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جب انسان کے دل کی کیفیت یہ بن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کے سامنے حاضری کا خوف پیدا ہو گیا،
اور اس ڈر کے نتیجے میں اس انسان نے اپنی خواہشات پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو اس کے بارے میں فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے انسان کا ٹھکانہ وہ جنت ہے۔ یہ تقوی اور اس کا نام جو ہے وہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہے۔ تو جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات جس کے اوپر بیان کرنا اور تبصرہ کرنا مقصود ہے، دوسرا جو حکم اور دوسرا جو فعل اور عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بتایا ہے وہ ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا سبب تلاش کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے راضی ہو سکتے ہیں اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو سکتی ہے، ایسے اسباب اور ایسے وسائل کو تلاش کرنا یہ ایسا دوسرا عمل ہے کہ اگر انسان اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ فلاح کے معنی آتے ہیں کامیابی کے، اور اس لفظ فلاح کی کوئی بھی نہ تو اس کی تحقیق کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی سے مراد کون سی کامیابی لی ہے، اور کوئی ایسے الفاظ ہی نہیں ہیں جو اس فلاح و بہبودگی اور اس لفظ فلاح لفظ کامیابی کی ڈیفینیشن کو بیان کر سکے۔ ایسے کوئی الفاظ ہی نہیں ہیں اور کسی نے اس طرح کی باتیں کی بھی نہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ کیا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، اشارہ یہ ملتا ہے کہ اگر انسان یہ کام کرنا شروع کر دے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، دنیا میں وہ انسان کامیاب ہوگا اور آخرت میں وہ انسان کامیاب ہوگا۔ ظاہر ہے ہمیں دونوں جہاں کی کامیابی چاہیے، دنیا کی کامیابی بھی ہمیں چاہیے اور آخرت کی کامیابی بھی ہمیں چاہیے، اور آخرت کی اور دنیا کی کامیابی منحصر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز میں کر دی ہے کہ ہم یہ تلاش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے راضی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے اعمال ہم لوگ اگر کرنا شروع کر دیں گے تو یقیناً اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور جب اللہ کی رضا حاصل ہوگی تو کامیابی خود بخود ہم لوگوں کو حاصل ہو جائے گی۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہ تم اللہ تک پہنچنے کا سبب تلاش کرو، تو وسیلے سے مراد یہاں کیا ہے؟ وسیلے سے مراد اور جس وسیلے سے جس سبب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مراد لیا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے؟ تو یاد رکھیں مفسرین کرام نے اس لفظ وسیلہ کی جو تحقیق کی ہے اور جو معنی مفسرین کرام نے بیان کیے ہیں وہ بیان کیے ہیں کہ ایسے اعمال جن کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ایسے عمل کو، ہر ایسے عمل کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ وہ نماز کے ذریعے بھی حاصل ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ زکوٰۃ کے ذریعے بھی حاصل ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ صدقہ و خیرات کے ذریعے سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ کسی کو ہم نے راستہ بتا دیا اس کے ذریعے بھی حاصل ہوتا ہے، اور غرض یہ کہ جو بھی نیک کام اور اچھے کام ہوتے ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر اس کام کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی راستے میں نقصان دینے والی چیز پڑی ہوئی ہے، ہم نے اس کو راستے سے ہٹا دیا، کوئی کانٹے دار ٹہنی، کانٹے دار درخت پڑا ہوا ہے، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، ہو سکتا ہے آنے جانے والوں کو پریشانی ہو، ہم نے اس کو اس راستے سے ہٹا دیا۔ بظاہر چھوٹا سا عمل ہے لیکن اتنی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اس عمل کی، جو اس لیے کہ یہ مانوتا اور انسانیت کے لیے اس آدمی نے کام کیا ہے۔ کوئی ہو سکتا تھا کہ کوئی بندہ، کوئی انسان اس سے ٹکرا کر گر جائے اور اس کو چوٹ آ جائے، ہو سکتا تھا کہ کسی کے پیر میں کانٹا چبھ جائے جس کی وجہ سے اسے تکلیف ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلتیں اس کے بارے میں بیان کی ہیں، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ ایمان کا ادنا درجہ، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر لینا یہ انسان کے ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں جتنے بھی درجات ہیں وہ سب کے سب درمیانی درجات ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہر وہ کام کہ جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے، اور اس وسیلے کو تلاش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر حکم دیا ہے۔ اور اسی وسیلے میں ایک چیز آتی ہے، ایک عمل آتا ہے خدمت خلق، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ اللہ خدمت خلق سے یہ کہا جاتا ہے، ایک کہاوت ہے
کہ خدمت خلق سے خدا ملتا ہے۔ یہ کہاوت تو ہم نے اور آپ نے بنائی ہے، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ یہ ایک حدیث کا خلاصہ ہے، ایک حدیث کا مفہوم اور ایک حدیث کا مفہوم اس کے اندر بیان کیا گیا ہے اس کہاوت کے اندر۔ اس لیے کہ جو انسان مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم اللہ، اللہ تبارک و تعالی رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے، اور فرمایا ارحموا فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے۔ زمین والوں پر رحم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ زمین والوں کے ساتھ میں اچھائی کا معاملہ کرو، اچھائی، اور زمین والوں کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ کرو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو، ان کی جتنا ہو سکے اپنی طرف سے امداد کرنے کی کوشش کرو، اور اپنے برتاؤ کو اپنے ایسا عام کر دو کہ جس سے محسوس ہو کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دھم بھرنے والا یہ آدمی ہے۔ ایسا ہر انسان ایسا کام کرے، مخلوق کی خدمت میں اس طرح اپنے آپ کو لگا دے کہ جس سے انسان کی دنیا بھی سنور جائے اور اس کی آخرت بھی سنور جائے۔ میرے بھائیوں، بات دراصل یہ ہے کہ آج اس قوم کے جو حالات ہیں، آج ہم جن حالات میں وقت گزار رہے ہیں، بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے خدمت خلق کو بھلا دیا ہے۔ خدمت خلق جیسے رفاع عامہ کو اور خدمت خلق کے کام کو آج ہم نے بھلا دیا ہے۔ اور یاد رکھے، اگر ہم لوگ کوئی خدمت خلق کا کام کرتے بھی ہیں تو دوسروں کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، دوسرے کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ حالانکہ اس آیت کریمہ کے اندر پہلا جو حکم بیان فرمایا اتقوا اللہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کام کریں اس میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف آپ کے سامنے ہونا چاہیے، اللہ کی رضا آپ کے سامنے ہونی چاہیے، اور اللہ کو اپنا مقصود بنانا چاہیے، اور اس کے بعد کوئی عمل کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، خدمت خلق کے اوپر بے شمار فضائل، بے شمار احادیث، بے شمار واقعات بھرے پڑے ہیں، احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اور علماء کی اقوال، علماء کے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، نبوت سے پہلے جو زندگی تھی وہ کس طرح کی تھی، اور نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کس طرح کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے پہلے کی جو زندگی تھی وہ ایک سوشل ورکر کے طور پر، اور اس کے بعد کی جو زندگی، نبوت کے بعد کی زندگی شروع ہوئی ہے، پھر اس کے اندر دونوں چیزیں آ گئی۔ ایک تو مخلوق کی خدمت کرنا دین کے اعتبار سے نسبتاً دین ہے، اور ایک مخلوق کی خدمت ہے کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ذمہ داری کو نہیں ڈالا گیا، لیکن پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس قوم کے اندر اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے ایک سوشل ورکر کے طور پر بھیجے گئے۔ آپ دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہوئی ہے 25 سال کی عمر میں، اور اس وقت میں حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور 40 سال جب اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی ہے، تو 40 سال کی عمر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ نبوت کی جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر 40 سال کی عمر میں ڈالی گئی۔ 40 سال سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کام کیا کرتے تھے، اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے، اچانک حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی لے کر کے آتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ 5 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی شروعات ان 5 آیتوں سے کی ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس وحی کو رکھا، جو جو پریشانیاں ہوئی، جو جو کام ہوئے، جو جو چیزیں ہوئی، وہ تو ایک مسئلہ الگ ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں موجود ہیں، اور اچانک جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا آ جانا، یہ ظاہر ہے کوئی پرانی بات نہیں تھی، بلکہ ایک اچانک کا حادثہ، اچانک کا واقعہ پیش آیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نبوت کو قبول کر لیا، اور آیت کریمہ جو وحی کی شکل میں آئی اس کو قبول کر لیا، لیکن اچانک پیش آنے کی وجہ سے اس واقعے کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر خوف و ہراس طاری ہو گئی، ایک ڈر، ایک وحشت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر طاری ہوئی، اور بدن کے اوپر اس کے آثار نظر آنے لگے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا سے حضرت خدیجہ کے گھر پہنچے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدیجہ مجھے چادر اڑا دو،
مجھے چادر اڑا دو، بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ دل کے اندر خوف و وحشت طاری تھا، بدن کے اوپر اس کے آثار نظر آ رہے تھے، جاڑے کی شکل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر چادر کو ڈال دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جب افاقہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے یہ سارا واقعہ بیان فرمایا، اور حضرت خدیجہ سے یہ کہا کہ خدیجہ میں اپنی ذات کے بارے میں خوف محسوس کرتا ہوں، شاید میں ضائع نہ ہو جاؤں، شاید یہ واقعہ نیا پیش آیا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ حضرت خدیجہ کے جو میرے بھائیوں الفاظ اس وقت تسلی کے تھے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کے سامنے سارا واقعہ بیان فرمایا اور اپنے دل کی وحشت کو حضرت خدیجہ کے سامنے رکھا، تو حضرت خدیجہ نے تسلی کے جو الفاظ کہے تھے وہ سننے کے لائق ہے، اور ان سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت سے پہلے کی زندگی کیسی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گھبرائے نہیں، واللہ لا یخزیک، حضرت خدیجہ کے الفاظ ہے خدا کی قسم، قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحمہ، آپ رشتہ داری کو جوڑنے والے ہیں، آپ رشتے ناتوں کو جوڑنے والے ہیں۔ لوگ رشتے ناتوں کو، اپنے تعلقات کو ختم کرتے ہیں، آپ ان کو جڑوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بیواؤں کو ان کا حق دلوانے والے، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی سارے اعمال بیان فرمائے۔ اب آپ دیکھیں، بیواؤں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، محتاج کی ضرورت کو پورا کرنا، پانی، جس کو پیاس لگی ہوئی ہے اس کو پانی پلا دینا، جس کو کھانے کی ضرورت ہے اس کو کھانا کھلا دینا، اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو ایسے انسان کو کیا کہا جائے گا؟ اگر ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی کے اندر اگر کوئی بندہ اس طرح کے کام کرتا ہے، رفاع عامہ کے کام کرتا ہے، لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے کھانے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے پانی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، غرض یہ کہ کوئی بھی ضرورت مخلوق کو ہوتی ہے، اللہ کا یہ بندہ اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، تو ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ بہت زیادہ سخی ہے اور بہت زیادہ سوشل ورکر ہے۔ یعنی سوشل ورکر کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے لیے کام کرتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تسلی کے الفاظ حضرت خدیجہ نے کہے، ہر وہ کام اللہ کے حضرت خدیجہ نے گنوایا کہ جو انسان کی انسانیت کی خدمت کے لیے ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا جو انسان مخلوق کی خدمت کرتا ہو، جو انسان غریبوں کی مدد کرتا ہو، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہو، بھوکوں کو، پیاسوں کو پانی اور کھانا دیتا ہو، ان کے ضروریات کا دھیان رکھتا ہو، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا۔ لہذا آپ کو اس واقعے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کس طرح کی۔ وہی ذات جب 40 سال کے بعد نبوت ملتی ہے، اور وہی ذات جب 40 سال کے بعد نبوت کے بعد لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے، تو پھر ایمان کی طاقت بھی اور ایمان کی تعلیم بھی ان کے سامنے ہوتی ہے، اور مخلوق کی دیگر ضروریات بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہوتی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دونوں ضرورتوں کو، دونوں خدمتوں کو، اور دونوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ذمہ داریاں ڈالی گئی تھی اس کو بخوبی نبھاتے ہیں۔ اور اسی طرح اس طرح کے واقعات بھی صحابہ کرام کی موجود زندگی میں بھی ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مکے کا ایسا کنواں خریدا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اس وقت کے حساب سے بہت زیادہ مہنگا تھا، اور مالک دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور مسلمانوں کے لیے پانی بند کر دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے اس کنویں کو خریدا اور ساری امت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو یہ مخلوق کی خدمت کا جذبہ انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ ایسے واقعات ہمیں اپنے بزرگوں کے زندگی میں بھی ملتے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان کے حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ یہ اپنے شیخ سے ملاقات کے لیے آئے۔ جب ملاقات کے لیے آتے تھے تو تھانہ بھون میں رہتے تھے، اور تھانہ بھون پر اسٹیشن پڑتا ہے، ایک چھوٹا سا اسٹیشن ہے جس کی کوئی زیادہ حیثیت نہیں، اور یہ جو اسٹیشن اس وقت میں بنا تھا، یہ صرف اور صرف لوگوں کی دعاؤں سے اور
خانقاہ میں رہنے والے علماء کرام کی دعاؤں کے سلے میں یہ اسٹیشن بنا تھا، اس لیے کہ جلال آباد اسٹیشن تھا، وہاں پر کوئی اسٹیشن نہیں تھا، لوگوں کو آنے جانے میں پریشانی ہوتی، جلال آباد اترنا پڑتا تھا۔ باقاعدہ خانقاہ میں صرف اور صرف اسی لیے دعا کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں ایک خانقاہ کے پاس میں اسٹیشن لگوا دے۔ چنانچہ دعا ہوئی، دعا کے نتیجے میں وہاں وہ اسٹیشن پاس ہو گیا۔ تو حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد ہیں، وہ اپنے شیخ سے ملاقات کے لیے آئے، اور جب اپنے شیخ سے ملاقات کے لیے آئے تو تھانہ بول اسٹیشن پر اترے۔ اسی دوران، اسی رات میں، اسی وقت میں ایک بہت بڑے خاندان کا آدمی اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ میں، وہ بھی حضرت کی خدمت کے لیے آئے۔ اب اس کی ظاہر ہے جب وہ اپنے خاندان کے ساتھ آیا تھا، اپنی فیملی کے ساتھ آیا تھا، تو اس کے ساتھ میں بہت سارا سامان بھی تھا، اور حضرت والا تنہا تھے، ان کے پاس میں کوئی سامان نہیں تھا۔ تو اسٹیشن کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلی رہتے ہیں جو سامان اٹھانے کا کام کرتے ہیں، ادھر سے ادھر سامان لے جاتے ہیں، جو لوگوں کی خدمت میں بھی لگتے رہے، ان کو ان کے پیسے بھی دیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے، اس خاندان والے نے، جو بڑا فیملی والا آیا تھا، اس نے آواز لگانی شروع کی اور کلی کلی کہہ کر کے پکارا کہ کوئی آئے اور میرا یہ سامان اٹھا کر کے مجھے فلاں جگہ تک پہنچا دے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسٹیشن چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی کلی بھی نہیں، اور اب اس کو سامان اٹھانا ضروری تھا۔ جب یہ بہت زیادہ آواز لگانے لگا تو حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے ان کے پاس آ کر کے کہا کہ بھائی بتاؤ، اپنا ایک رومال باندھا جس طرح کلی باندھتے ہیں، اپنی جو ہیبت تھی، اپنی جو اپنا حلیہ تھا، وہ ایک ایسا بنایا جیسے کلی بنا کر کے رکھتے، اور آ کر کے کہا کہ بتائیے کیا کام۔ اس نے کہا کہ بھائی میرا یہ سامان ہے اور کھلا جگہ تک جانا ہے۔ اور اس آدمی نے کہا کہ بتاؤ مزدوری کیا لوگ؟ حضرت نے کہا کہ جو کچھ مرضی ہو دے دینا، پہلے آپ یہ سامان میرے اوپر رکھواؤ، اس کے بعد جو مرضی آپ دے دینا۔ چنانچہ حضرت مفتی شفیع صاحب، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ بہت کمزور آدمی تھے، بہت زیادہ کمزور، اتنے طاقتور نہیں تھے جیسے آج کل ہٹا کٹا آدمی ہوتا ہے، وہ ایک بہت کمزور آدمی تھے، لیکن سامان ان کے اوپر لاد دیا، اور چونکہ ان کو پتا نہیں تھا کہ کون آدمی، سامان لاد دیا، حضرت نے لے جا کر کے خانقاہ پر ان کی جگہ پر ان کو سامان کو رکھ دیا، اور وہاں سے غائب ہو گئے، اس سے بغیر ملاقات کیے وہاں سے غائب ہو گئے۔ اس لیے کہ اگر وہاں پر رہتے تو اس سے مزدوری مانگتے، مزدوری کا انسان جو ہے وہ مطالبہ کرتا کہ آپ اپنی مزدوری بتاؤ، لیکن جب وہاں سے غائب ہوئے تو اگلے دن حضرت کی خدمت میں دونوں چلے گئے، حضرت مفتی شفیع صاحب بھی، اور وہ جو خاندان والا آدمی تھا جو اپنی فیملی کے ساتھ حضرت کی خدمت میں آیا تھا، وہ بھی حضرت کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آگے تھا، حضرت پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا حضرت سے، اپنے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے، کہ مولانا کل جو ہے ایک عجیب معاملہ پیش آیا ہے، آپ کے یہاں ایک عجیب معاملہ پیش آیا ہے آپ کی کرامت کی وجہ سے، کہ ہمیں سامان اٹھانے کی ضرورت تھی اور کوئی آدمی نہیں مل رہا تھا، کوئی کلی نہیں مل رہا تھا، ایک فرشتہ آیا۔ اس نے کہا وہ ایک فرشتہ آیا اور وہ سامان اٹھا کر کے لایا اور یہاں پر رکھ کر کے پھر غائب ہو گیا، ہمیں پتا نہیں، نہ میں اس کو اپنی ان کی مزدوری دے سکا، نہ کوئی بات۔ اب آپ دیکھیں، ہم میں سے کوئی آدمی ہوتا تو کھڑے ہو کر کے کہتا کہ کل جو سامان اٹھایا تھا وہ میں نے اٹھایا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے دکھنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کے یہ کہنے لگے کہ یہ آدمی اس طرح کے کام کرتا ہے۔ حضرت کی خدمت میں، اسی مجلس میں وہ آدمی بیٹھا ہوا حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کو فرشتے سے تسبیح دے رہا ہے، اور حضرت والا اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راز کو ان کے درمیان میں فاش کیا، اور نہ ہی حضرت نے اپنے شیخ کو یہ واقعہ بتایا۔ یہ ایک مبہم چیز تھی۔ آپ دیکھیں، اتنا بڑا اللہ والا حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب کی جو شخصیت ہے وہ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں۔ میرے بھائیو، اگر آپ ان کے بارے میں ریسرچ کریں گے، پڑھیں گے، ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ اتنی بڑی شخصیت کا مالک دوسرے کے سامان کو اپنے اوپر لاد کر کے خانقاہ تک لے جاتا ہے، اور اس میں وہ بندہ شرم محسوس نہیں کرتا، تو اندازہ لگائیں کہ اس کے دل کے اندر مخلوق کی خدمت کا کتنا جذبہ ہوگا۔ میرے بھائیو، جو انسان مخلوق کی خدمت میں لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس وقت میں آج ہمیں ضرورت ہے مخلوق کے ساتھ میں حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کی۔ میرے بھائیو، اس وقت میں تھوڑا وقت، آج جو ہے گرمی کا موسم زیادہ ہے، گرمی اتنی شدت کی پڑ رہی ہے کہ سب کو پتا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں۔
ایسے حالات میں ہم مخلوق کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس تپ تپاتی دھوپ کے اندر، اس گرمی کی شدت کے اندر اگر ہم کوئی کام اپنی مخلوق کے لیے کر سکتے ہیں تو وہ کام ایسا کر دے کہ جس سے مخلوق فائدہ اٹھائے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم ایسا کام کر کے جائیں، کوئی پانی کا فریج لگوائے، یا فریج نہیں لگوا سکتے تو چند آدمی اکٹھے ہو کر کے روزانہ کر لے یا دوسرے دن کر لے، پانی کا انتظام کرے، آنے جانے والوں کو، راہ گیروں کو پانی پلانے کا انتظام کرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے شمار فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے، فضیلتیں ہم سنتے ہیں، فضیلتیں ہم بیان کرتے ہیں، تقریریں ہم کرتے ہیں، تقریریں ہم سنتے ہیں، اور آج معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ پانی جو ہے وہ دوسرے لوگ پلاتے ہیں۔ آپ جا کر کے دیکھیں سڑکوں کے اوپر، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جب میں کل اپنے گھر سے آ رہا تھا تو میں نے راستے میں بہت ساری جگہوں پر پانی پلاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، اور خدا کی قسم کسی بھی جگہ مسلمان پانی پلاتا ہوا نظر نہیں آیا۔ میں ممبر پر بیٹھ کر کے اس بات کی قسم کھا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ان کے ہاتھ میں نشانی دیکھی ہے، ان کے ہاتھ میں راکھی کا دھاگا بندھا ہوا ہے، اور وہ جو ہے لوگوں کے سامنے پانی پیش کر رہے ہیں۔ تو کیا اس سے ظاہر ہو سکتا ہے؟ کوئی مسلمان ٹوپی اوڑھنے والا پانی پلاتا ہوا سڑکوں پر نظر نہیں آتا۔ آپ میرے بھائی، تقریریں تو ہم کریں گے، فضیلتیں ہم سنیں گے، سارے کام ہم کریں گے، اور پانی دوسرا پلائے گا۔ تو میرے بھائیوں، مخلوق کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، اور جتنا ہو سکے مخلوق کے لیے کوئی بھی ایسا کام کرو کہ جس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ دے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی اسی کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔